السلام علیکم معزز دوستو، آج ہم عرب دنیا کے خوبصورت اور مضبوط ترین ملک کی سیر کرنے والے ہیں۔ دنیا کی 36ویں سب سے اونچی عمارت بھی اسی ملک میں موجود ہے۔ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا قدرتی آئل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط کرنسی بھی اسی ملک کی ہے۔ یہاں کے شیخ دولت میں دبئی کے شیخوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا قدرتی آئل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ مشاری راشد الفساری کون ہیں اور ان کو آسکر سے کیوں نوازا گیا؟ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے؟ یہ لوگ کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل عجیب دنیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ کویت، جس کا آفیشیل نام دولت الکویت ہے، انگلش میں اسے اسٹیٹ آف کویت کہا جاتا ہے۔ یہ مغربی ایشیا کا ایک خوبصورت مضبوط ترین جزیرہ نما ملک ہے۔ کویت کا شمار دنیا کے چھوٹے ترین ممالکوں میں ہوتا ہے۔ کویت کا نام عربی لفظ کوت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ایک ایسا قلعہ جو سمندر کے کنارے یا پانی کے کنارے موجود ہو۔ کویت کی قومی زبان عربی ہے۔ اس کے علاوہ تمام قومی اداروں میں انگلش زبان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اردو، ہندی، بنگالی، ملیالم، مراٹھی، ترکش، سری لنکن، نیپالی، فارسی اور اس کے علاوہ 20 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کویت کو ریاستی اور انتظامی امور کے لحاظ سے 6 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کویت کا کل رقبہ 17,812 مربع کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا 152واں بڑا ملک ہے۔ اس کی سرحدیں ان ممالکوں سے ملتی ہیں۔ اس کے جنوب میں سعودی عرب، شمال میں عراق اور شمال مغرب میں خلیج فارس ہیں۔ معزز دوستو، کویت کا دارالحکومت کویت سٹی ہے، جو ملک کا عظیم ترین اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ ملک کا ثقافتی، سیاسی اور اقتصادی مرکز ہے۔ اس شہر میں ملک کے تمام سرکاری دفاتر، کارپوریشن اور بینکوں کے ہیڈ کوارٹرز موجود ہیں۔ یہ شہر اس کرۂ ارض پر اپنے درجہ حرارت کی وجہ سے گرم ترین شہر ہے۔ اس شہر کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ اس شہر میں دنیا کا 36واں سب سے بڑا ٹاور بھی موجود ہے، جسے الحمد ٹاور کہا جاتا ہے، جس کی اونچائی 413 میٹر یعنی 1355 فٹ ہے۔ اس بلڈنگ کو 2005 میں شروع کیا گیا اور 2011 میں مکمل کیا گیا۔ اس ٹاور پر ٹوٹل $500 ملین کی کوسٹ آئی تھی۔ اس کے ٹوٹل 85 فلورز ہیں۔ اس ٹاور میں ٹوٹل 43 لفٹوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ کویت سٹی کا کل رقبہ 860 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 30 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ ملک کی 70% آبادی اسی شہر میں ہی مقیم ہے۔ کویت میں ہر سال 50,000 سے زائد ٹورسٹ حضرات آتے ہیں، جو ملک کی معیشت کا بہت بڑا سہارا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کویت میں 100 کے قریب مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ کویت نے 1961 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ کویتی اپنا آزادی کا دن بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ملک میں آتش بازی ہوتی ہے، لوگ اپنی گاڑیوں پر فیملیز کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں اور خوب ہلا گلا کرتے ہیں۔ مختلف قسم کی مٹھائیاں اور کھانے بھی بانٹے جاتے ہیں۔ کویتی شیخ بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز میں اپنا شیئر بھی رکھتے ہیں، جن میں ہونڈا، مرسیڈیز، شاپنگ مالز اور مختلف قسم کی پیٹرولیم کمپنیاں شامل ہیں۔ کویت کا اپنا زمینی صاف پانی پینے والا نہیں ہے۔ یہ ملک سمندر کے پانی کو ہی صاف کر کے پینے کے قابل بناتا ہے اور دوسری ضروریات زندگی کے قابل بناتا ہے۔ زمینی پانی نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں آج تک پینے کے پانی کا بحران نہیں ہوا۔ کویت میں بادشاہی نظام قائم ہے۔ 1962 کے آئین کے مطابق ملک میں شیخ مبارک السالم الصبا کے آل کے بادشاہت ہوگی۔ ملک کا بادشاہ ملک کے تمام بڑے اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہے۔ کسی وزیر کو تبدیل کرنا، ملک کی ترقی کے لیے بڑے بڑے فیصلے کرنا، وزیر اعظم کا انتخاب کرنا، یہ سب بادشاہ کے ہاتھ میں ہے۔ ملک کے موجودہ بادشاہ شیخ مشد الحمد الجابر الصبا ہیں۔ ہر عرب ملک کی طرح کویت کی بھی اپنی ثقافت ہے، جو دوسرے عربوں سے ملتی جلتی ہے۔ بے شک یہ ایک فاسٹ اور جدید ملک ہے، لیکن لوگ اپنی ثقافت اور روایتوں کو نہیں بھولتے۔ سر پر رومال اور گادرا رکھتے ہیں، نیچے کھلی عربی چپل پہنتے ہیں۔ ان کی مجلسوں میں نیچے قالین بچھا ہوتا ہے۔ مجلس کی دیواروں کے ساتھ ساتھ نرم صوفے گدیوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آرام سے بیٹھ سکیں۔ مجلس میں عربی قہوہ بھی موجود ہوتا ہے۔ ساتھ میں کھجوریں اور خشک میوہ جات سال کے 12 مہینے اور 365 دن موجود ہوتے ہیں، جو آنے والے مہمانوں کو سرو کیے جاتے ہیں۔ کویت تیل کی دریافت سے پہلے کشتی رانی بنایا کرتا تھا اور فروخت کیا کرتا تھا۔ یہاں کی یہ صنعت آج بھی دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کی بنائی گئی کشتیاں انتہائی مضبوط اور مشہور ہیں۔ کویتی لوگ بھی سمندر سے قیمتی موتی نکالتے تھے، پھر ان کو فروخت کیا کرتے تھے۔ کویت کی سرزمین پر پیدا ہونے والے دنیا کے ہر دل عزیز شخصیت کویت یونیورسٹی المدینہ سے تعلیم حاصل کرنے والے اور گریٹ موسک آف کویت کے امام مشاری راشد الفساری ہیں۔
ان کو خوبصورت ترین آواز کا آسکر بھی دیا گیا۔ ان کی تلاوت کو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے۔ ان کی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کانوں میں رس گھلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی اس عظیم انسان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ کویت کی کل آبادی 42,94,062 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کا 31واں سب سے بڑا ملک ہے۔ یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 200.2 لوگ آباد ہیں۔ ملک میں جو جس طرح رہنا چاہے رہ سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں، ہر شہری کو آزادی حاصل ہے، لیکن قانون کی خلاف ورزی کیے بغیر۔ کویت کا قومی مذہب اسلام ہے، جو کل آبادی کا 76.7% ہے۔ 13.3% کرسچن اور باقی 6% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کویت یونیورسٹی کویت کی واحد یونیورسٹی ہے جو 1966 میں قائم کی گئی۔ کویت کی سب سے لمبی زمینی سرحد عراق کے ساتھ 254 کلومیٹر لگتی ہے۔ 500 کلومیٹر ساحل سمندر بھی لگتا ہے۔ طویل ساحل سمندر ہونے کی وجہ سے ہر سال طوفانی بارشوں کے سلسلے کا خدشہ رہتا ہے۔ محترم ناظرین، کویت میں شادیاں آج بھی پرانی عربی ثقافت اور رسم و رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے۔ اسلام کی خوبصورتی نمایاں نظر آتی ہے۔ شادیاں خوب اہتمام سے کی جاتی ہیں، یا تو شادیاں گورنمنٹ کی مجلسوں میں کی جاتی ہے جسے میرج ہال کہا جاتا ہے، یا اپنے شامیانے لگوائے جاتے ہیں۔ شادی میں دوستوں اور تمام رشتہ داروں کو پوری فیملی کے ساتھ بلوایا جاتا ہے۔ لوگ سر پر سفید رومال اور اوپر گادرا رکھتے ہیں۔ آنے والے اپنے روایتی انداز میں گالوں سے گالے ملا کر اور ناک ملا کر ملتے ہیں، اور ساتھ ہی ماتھے پر بوسہ بھی کرتے ہیں۔ عورتیں مختلف قسم کا لباس پہنتی ہیں، لیکن اس کے اوپر عبائے کا استعمال ضرور کرتی ہیں۔ عورتیں ہوں یا مرد، خوشبو کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ دولہا شادی ہال پہنچتا ہے، سب لوگ ویلکم کرتے ہیں۔ مہمانوں کو سب سے پہلے قہوہ اور کھجور پیش کی جاتی ہے۔ تمام لوگ ہاتھوں میں تلوار لیے عربی رقص کرتے ہیں۔ کھانے میں اونٹ کی مندی، بکرے کی مندی، گائے کی مندی اور مچھلی کی مندی کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی سویٹس، قہوہ، چائے اور کھجوروں کا استعمال ہوتا ہے۔ بڑے بڑے برتنوں میں مٹن مدفون بھی رکھا جاتا ہے۔ کویت کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ کویتی لوگ کریز کی حد تک فٹ بال کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اونٹوں کی ریس اور گھوڑوں کی ریس بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، کویتی شیخ اتنے امیر ہیں کہ ہر سال اپنے اونٹوں اور گھوڑوں پر لاکھوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اونٹوں کی ریس کے دوران بہت بڑے بڑے جوئے لگائے جاتے ہیں۔ دنیا سے امیر ترین لوگ شرکت کرتے ہیں۔ کویت میں چلنے والی کرنسی کویتی دینار ہے۔ ایک دینار پاکستانی 907.28 روپے کے برابر اور انڈین 269.32 پیسے کے برابر ہے۔ کویت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تیل ہے۔ فروری 1938 میں پہلی بار تیل کو برفان کی ریتیلی زمین میں دریافت کیا گیا۔ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا خطہ ہے جہاں قدرتی تیل کی وافر مقدار موجود ہے۔ پیٹرول کے بعد قدرتی گیس ملک کی معیشت کو بہت مضبوط بناتی ہے۔ 2023 کے مطابق کویت کا سالانہ GDP 256.5 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی 51,714 ڈالر ہے، جو پاکستانی 1,44,00,000 کے قریب اور انڈین 42,94,000 روپے کے برابر بنتی ہے۔ مضبوط معیشت کے لحاظ سے دنیا کے 65ویں اور مضبوط فی کس آمدنی کے لحاظ سے دنیا کے 30ویں نمبر پر آتا ہے۔ کویت کا قومی جانور اونٹ ہے اور قومی پرندہ باز ہے۔ یہاں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں باز موجود ہیں۔ یہاں کے شیخ باز کو شوق سے پالتے ہیں اور پھر ان سے شکار کرواتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے سے لے کر ڈاکٹر تک موجود ہوتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں ان کو لے جانے کے لیے اسپیشل فلائٹس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کویت ہر سال 60 ارب ڈالر کا آئل اور فرٹیلائزر دنیا کو فروخت کرتا ہے اور 35 ارب ڈالرز کی اشیاء دنیا سے خریدتا ہے۔ کویت میں مچھلی کا کاروبار بہت زیادہ ہے۔ کویت اپنی مچھلی ہمسائے ممالک کو بھی فروخت کرتا ہے۔ کویت میں شادی کے تمام اخراجات دولہا اٹھاتا ہے۔ لڑکی کی ایک مخصوص رقم لڑکے والے لڑکی کو ادا کرتے ہیں۔ یہ پیسے اپنے پاس رکھ لے یا اپنے ماں باپ کو دے دے۔ کویت میں ایک سے زائد شادیاں کرنا عام سی بات ہے۔ نکاح کے بعد لڑکا دلہن کو لے کر اپنے علیحدہ گھر میں رہتا ہے۔ کویت ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ کویت کا فون کوڈ +965 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین .kw ہے۔ کویت میں ہوٹلز اور ریسٹورنٹ کا بہت زیادہ کام ہے۔ یہاں کھانے اور رہائش انتہائی مہنگی ہے۔ عربی لوگ مندی، مچھلی، اونٹ کا گوشت اور سی فوڈ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کویت میں شراب بنانے اور بیچنے پر پابندی عائد ہے۔ یا تو گورنمنٹ سے اجازت لے کر مکمل لائسنس ہولڈر ہو تبھی بیچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہاں بھی بہت سے نائٹ کلب موجود ہیں جو ملکی اور غیر ملکی لوگوں کا پسندیدہ مرکز ہے۔ کویت میں بیلی ڈانس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ بیلی ڈانس کے لیے اسپیشل محفلیں جمائی جاتی ہیں، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، رقص ہوتا ہے اور لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ کویت میں ایک عرصہ دراز سے پاکستان اور اس کے علاوہ بہت سے ملکوں کے ویزے بند کیے ہوئے ہیں۔
جو لوگ پہلے سے وہاں موجود ہے وہی لوگ اپنا ویزا ریونیو کروا سکتے ہیں اور وہی اسٹے کر سکتے ہیں۔ کویت میں روڈ کا وسیع انتظام ہے، روڈز پر اسپیڈ لمٹ ہے۔ کویت میں ٹوٹل 7 ایئرپورٹ ہیں، لیکن 4 ایئرپورٹس ہی قابل استعمال ہیں۔ ملک کی قومی ایئر لائن کویت ایئر ویز ہے۔ کویت کی بیچز بھی انتہائی خوبصورت ہیں، یہاں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا ہر ٹائم رش رہتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کویت کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل عجیب دنیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ہم آپ کے لیے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اب اجازت چاہتا ہوں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔